السلام علیکم، میں ہوں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے۔ تو نفس کی اصلاح کی کوشش آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس بات کو سمجھیں گے۔ تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ تو نفس کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا لیکن اصلاح نہ ہو سکے یا نفس پہ کنٹرول نہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو جب وقت پڑتا ہے تو لوگ کہتے ہیں رب کو پکار، ٹھیک ہے، کوشش کے بعد بھی جب ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہو رہی، کوشش کیے جا رہے ہیں، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسلام کا فارمولہ اصل میں ماں باپ اور استاد سے سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھو، انہوں نے کہا یہ کلمہ پڑھو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مگر اب ان لوگوں نے یہ نہ بتایا اور نہ سکھایا کہ بیٹا اس میں عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب بھی کہیں کسی دفتر میں ملازم ہوتے ہیں، کہیں پہ بھی نئی نوکری یا آپ جاب جوائن کرتے ہیں، تو کیا آپ پہلے دن سے کام سیکھ لیتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے آپ۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ رب کو ماننا کیسے جاتا ہے؟ جب وقت پڑتا ہے تب لوگ کہتے ہیں کہ اپنے رب کو پکارو، ٹھیک ہے۔ مثلاً آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ جو پیسے پڑے ہیں یہ کسی اور کا حق ہے، آپ نے یہ نہیں کھاؤ، ٹھیک ہے، اور یہ بات رب العالمین کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ کے پاس ناجائز مال آئے اور آپ نہ لو، ٹھیک ہے، یہ مان کے کہ یہ رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے، یہ کہ صرف رب کی امید پر قائم رہو، تو وہ تیرا، تمہارا، میرا، ہم سب کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جہاں ہمارا نفس ہم پہ حاوی ہو اور کوئی فارمولہ کام نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو پھر رب ہمیں فارمولہ استعمال کر کے دکھائے گا، دکھاتا بھی ہے۔ تو ہم معاشرہ میں لوگوں کو اسلام سے وابستہ کم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں آج کل نظر آتا ہے۔ اگر شہر میں کوئی شے کم ہو جائے تو لازمی طور پر وہ شے پریشیس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ سونا کم ہے لہذا مہنگا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی افادیت یہ ہے کہ یہ آپ کی ذات کے لیے مفید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو علم ہم نے کتابوں سے سیکھا، ماں باپ سے سیکھا، استادوں سے سیکھا اور پڑھا، اس کی عملی شکل ہم نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کی یعنی سیکھے گئے علم کی افادیت ہے۔ تو ظاہری پہلو کے بجائے باطنی پہلو دیکھنا چاہیے، اور اگر روحانی استاد باطنی پہلو دکھائے تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ باقی جو لوگ ہیں اس کے لیے سسٹم یوں نہیں ہے کہ فارمولہ بن جائے، فارمولہ چلانے کا ایک سسٹم ہے اور فارمولہ توڑنے کا ایک سسٹم ہے۔ اب اگر آپ فارمولہ کی بات کر رہے ہو تو یہ سسٹم فارمولہ توڑتا ہے، اور اگر یہ بھی سخت بن جائے تو بات مشکل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک بھی مشکل پیش نہ آئے آپ کو، اس لیے یہ محنت کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور ہم ضرور مشکل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک بھی مشکل نہ آئے آپ کو اور مضمون بھی مکمل ہو جائے۔ تو اگر ایک نیک آدمی علم لیے بغیر یا علم لے کر بیٹھا ہے، اگر کوئی بھی وہاں تک نہ پہنچا تو وہ انتظار کرتا ہے، پھر کسی وقت کوئی اہل بندہ آ گیا تو پھر اس کو وہ علم منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے اور باطن والوں کی یہ خوبی ہے کہ فیصلہ شریعت کا ہوتا ہے، اسلام کی یہ خوبی ہے۔ اگر 5 نمازیں ہیں تو یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ یہ 4 ہو جائیں۔ اب اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ جو طاقت والے اور منصب والے ہیں یا نسبت والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلام وہی ہوگا جو پرانا والا اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نئے اور پرانے کی بات نہیں ہے، ویسے آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس اسلام والے سارے مسلمان تھے، جو پرانا اسلام تھا اس میں نہ کوئی شیعہ تھا نہ کوئی سنی تھا، بلکہ سارے صرف مسلمان تھے۔ تو وہ اسلام اور مسلمان کب تھے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا اسلام ہے۔ تو جو لوگ اس ٹائم مسلمان تھے وہ مسلمان تھے اصل میں، ٹھیک ہے۔ نماز وہی رہے گی، مسجد کی شکل بھی آلموسٹ وہی رہے گی تقریباً جو پہلے زمانے کی تھی، تو نماز بھی وہی رہے گی، قرآن پاک بھی وہی رہے گا، ٹھیک ہے، تو سب کچھ وہی رہے گا۔ اب قریب کے لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بات سمجھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب شکل بند ہے جو اجتماعی، ٹھیک ہے،
وہ اختلاف کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اجتماع بنے گا تو اسلام بنے گا، اور کون سا بنے گا؟ وہ جو 1400 سال پہلے کا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر لوگوں کو اصل وابستگی بھی مل جائے گی، جو ہم دیکھتے ہیں اسلام کو وابستگی نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی اسلام کے ساتھ وابستگی جو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس معاشرے میں جانے کا کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب اور حل یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، کیا اس معاشرے کے ساتھ ہی ہماری قبر بنے گی؟ ٹھیک ہے؟ کیا وہ لوگ زندہ رہنے والے ہیں یا زندہ رہیں گے اور آپ مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے؟ تو یہی تو ہماری مصیبت کی جڑ ہے کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں کو دیکھتے ہیں اور ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، لیکن مرتے ہم سب الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ معاشرہ کو سدھار دو یا پھر اسے لٹکا دو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو معاشرے کے اندر رہ کے اللہ کا نام لیتا ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ الگ الگ خواص کا نام لیتا ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا دور نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہذا سماج کو آپ مانتے ہیں تو آپ اسلام کو مانتے ہیں کیونکہ آپ مجبور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ نے ہمیں گنہگار کیا، تو سارے لوگ مال کھا رہے تھے، ہم بھی اس لیے کھا گئے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بھی پھانسی پہ لگ گئے۔ تو اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو یہ جواب سن لیں اس کا کہ قبر میں فرداً جواب دہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور سب کی ہوگی، قبر میں سب علیحدہ علیحدہ جواب دے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ہر فرد اپنے عمل کا جواب دے ہوگا، اس لیے اپنے عمل کی اصلاح پہلے ضروری ہے اور دعا بھی ضروری ہے۔ باقی رحم رب کرتا ہے اور مہربانی بھی کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ القدر حسنہ و جمالہ۔ اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے۔ السلام علیکم۔